انہی مال کے اندر ہمیں یہ مسئلہ بتایا گیا کہ یقیناً تمہاری لائف، تمہاری زندگی ایک محدود ہے، تم ختم ہونے والے ہو، تم دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، کوئی دنیا میں زندہ نہیں رہتا، مرنے کے بعد بھی تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے کام آتا رہے اور تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے، اس کے لیے شریعت نے ایک بہت بڑی دائری قرآن میں بیان فرمائی۔ ایک دائری تو میراث کی دائری بیان فرمائی کہ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کر جاؤ، اپنے وارثوں کو دو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور فرمایا میرے پاس مال ہے اور میں مرض الوفات میں پہنچ چکا ہوں، چاہتا ہوں کہ میں کچھ مال وقف کر دوں، صدقہ کر دوں۔ تو عائشہ نے پوچھا کتنا ہے تمہارے پاس؟ فرمایا 3000 درہم۔ فرمایا اولاد کتنی؟ فرمایا 4۔ فرمایا مال قلیل ہے، تھوڑا مال ہے، اگر صدقہ کرنے جاؤ گے اولاد کی ضرورت نہیں پوری ہوگی۔ فرمایا اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاؤ، اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں بیمار ہو گئے، اپنی بیٹی کو کم دینا چاہا، وقف زیادہ کرنا چاہا، نبی نے منع فرمایا۔ پھر آدھا آدھا کرنا چاہا، نبی نے منع فرمایا۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ اچھا اپنی بیٹی کو 2 ثلث دوں اور 1 ثلث میں وقف کر دوں، صدقہ کر دوں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے 1 ثلث صدقہ کر سکتے ہو، والثلث کثیر، یہ بھی زیادہ ہے، لیکن شریعت نے اس کی اجازت دی۔ تو ایک میراث کی دائری ہے، پھر جو میراث کی دائری ہے ان کے لیے وصیت نہیں، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ لیکن مجھے اس وقت جو میں نے حدیث پڑھی اس کو 2 منٹ کے اندر پیش کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا وصیت نامہ تیار رکھنا چاہیے۔ میں نے جو حدیث پڑھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ کوئی مسلمان مرد و عورت ایسا نہ ہو لہو شیئن کہ اس کے پاس مال ہو، یوصی فیہ جس اس کے پاس وصیت کرے، وہ یبیت اللیلتین 2 رات بھی اس پر ایسی گزرنی نہیں چاہیے، وہ وصیتہ مکتوبۃ اس کا وصیت نامہ لکھا ہوا ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اس روایت میں لیلتین کا ذکر کر کے نبی نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ مختصر وقت بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس وصیت نامہ نہ ہو، وصیت نامہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ حدیث سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے سنی، میرا 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ میرے پاس وصیت نامہ لکھا ہوا نہ ہو۔ میں نے اپنا وصیت نامہ لکھ کر رکھا، میرے باب میں کسی کا قرض کتنا ہے، مجھے لینے کتنے ہیں، مجھے دینے کتنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مجھے میرے متعلق حقوق کتنے ہیں، میری بیوی سے متعلقہ مسائل کیا ہے، میرے بچوں سے متعلقہ مسائل کیا ہے۔ فرمایا ایک ایک چیز کو میں نے نوٹ کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں اپنا وصیت نامہ ایک دن ہمارے اوپر ایسا نہ گزرنے پائے کہ ہمارے پاس لکھا ہوا نہ ہو۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید 2-5 ایسے ہوں گے جن کا وصیت نامہ لکھا ہوا ہوگا، باقی ہمارے پاس کوئی وصیت نامہ نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے میں مر جاتا ہوں، لوگوں کے پیسے باقی ہوتے ہیں، میں جو چھوڑ کر گیا ہوں میری اولاد مزہ کرتی ہے اور مجھے قبر کے اندر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی پکڑ سے حفاظت اور اللہ کے غضب سے حفاظت اور اللہ کے عذاب سے حفاظت، اس کے لیے اپنا وصیت نامہ اور ول نامہ تیار رکھنا چاہیے۔ یہ سنت ہے، بعض علماء نے اس کو واجب تک کہا ہے کہ وصیت نامہ واجب ہے۔ امام شافعی کا بھی ایک قول ہے وجوب کا، جمہور نے اس کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے۔ بہرحال اپنا وصیت نامہ ہونا چاہیے، اس پر لمبی چوڑی اور تشریح ہے، پھر کسی موقع پر اس مضمون کو عرض کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔